اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ رمضان کا مادہ را میم ضاد ہے۔ عربی میں اس کے 3 معنی ہیں۔ را میم ضاد کا ایک مطلب جلنا اور جلانا ہے، جیسا کہ آگ اشیاء کو جلا دیتی ہے اور جس طرح آگ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ بھی انسان کی تمام لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو جلا دیتا ہے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی دھات بھی آگ میں جلائی جائے تو اس کی کثافت یعنی میل کچیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں بھی ایک نکھار کا سا آ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کا دل اور روح بھی ماہ رمضان میں نکھر کر شفاف ہو جاتے ہیں اور وہ مثل کندن بن جاتا ہے۔ را میم ضاد کا دوسرا مطلب وہ بارش ہے جو سورج کی حدت سے تپتی ہوئی زمین پر برس کر اس کی تپش اور حرارت کو یکسر ختم کر کے ماحول میں ایک فرحت بخش اور تسکین آور احساس پیدا کر دیتی ہے۔ اس لحاظ سے رمضان کا مطلب ایسا مہینہ جس میں انسانی خطاؤں اور گناہوں کی تپش دم توڑ دیتی ہے اور روزہ دار ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے۔ را میم ضاد کا تیسرا مطلب نیزے، تیر یا تلوار کی دھار کو تیز کرنا بھی ہے، جیسے کسی نیزے یا تلوار کو پتھر پر رگڑ کر تیز کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ رمز النسل بولا جاتا ہے۔ جس طرح سے نیزے یا تلوار کو پتھر پر رگڑ کر اس میں تیزی آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ دار بھی مسلسل روزے کی پابندیوں میں رہ کر ایسی تیز دھار شمشیر بن جاتا ہے جو ہر کفر اور باطل کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ گویا کہ ماہ رمضان روزے دار پر 3 طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کے تمام گناہوں کو آگ کی طرح جلا دیتا ہے۔ 2، اور پھر گناہوں کی جلن میں جلسی ہوئی جسم و روح پر ابر باراں بن کر تسکین پہنچاتا ہے۔ 3، اور چھوٹی بڑی خطاؤں سے زنگ آلودہ دل کو شفاف بنا کر روزے دار کی ایمانی قوت کو تیز دھاری شمشیر بنا کر ہر باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے تیار کر دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ صرف 2 مقاصد کے لیے ہی بھیجتا رہا ہے۔ ایک، انسانوں میں تقویٰ پیدا کر کے انہیں اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق میں جوڑ دینا۔ 2، بہترین بھائی چارے کی مثال قائم کرنا۔ بس انہی 2 مقاصد کے حصول کے لیے ہر نبی کو مختلف انداز میں عبادات کرنا سکھائی جاتی رہی ہیں، جیسا کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں جن کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ 2، نماز ادا کرتے رہنا۔ 3، روزے رکھنا۔ 4، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اور 5، حج کرنا۔ ان تمام ارکان میں سے روزہ ایسی عبادت ہے جس سے وہ دونوں مقاصد ہی کما حقہ
पूरे हो जाते हैं। यानी तकवा की बुलंदी पर पहुंचकर अल्लाह ताला के साथ एक हकीकी ताल्लुक कायम हो जाता है और एक बेहतरीन भाईचारे वाली सोसाइटी भी वजूद में आ जाती है। क्योंकि एक सच्चा और मुखलस रोजादार सिर्फ अल्लाह का ही डर रखते हुए अपनी सोच, जबान और हाथ पांव को अल्लाह के अहकामात का पाबंद बनाकर इशारों कुर्बानी का अमली मुजाहरा पेश करते हुए अपने अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक उस्तवार कर लेता है। इस तरह से वो मुआशरा में अदलो इंसाफ को यकीनी बनाने में मसरूफ अमल हो जाता है। वो खुद भूख की शिद्दत को महसूस करते हुए हर भूखे की भूख मिटाने और हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने का मिशन अपना लेता है, जिससे एक ऐसी सोसाइटी कायम हो जाती है जिसे दुनिया की रहनुमा सोसाइटी कहा जाता है। बिल्कुल वही सोसाइटी जो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाई थी, जिसने सदियों तक दुनिया पे हुकूमत कायम की थी। लेकिन याद रहे कि अगर किसी रोजेदार के पेश नजर ये मकासद ना हो तो उसे हरगज कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रोजे रखते हुए अपने किरदार और गुफ्तार में झूठ ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आपसे इस्तदा है कि हम इस माह रमजान में रोजे की रूह को पहचाने, ताकि कहीं हमारा रोजा भी सिर्फ भूख और प्यास ही बनकर न रह जाए। बारकल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।